حضور کے غلاموں 29 رمضان المبارک کا وہ دن آ گیا جو آپ کی قسمت کے بند تالے کو کھول دے گا۔ چند منٹ کا یہ عمل کر لے۔ لوگوں کے مقدر جو بند کروائے جاتے ہیں، کئی آپس کی رنجشی کی وجہ سے لوگ ہی آپس کے رزق کے دروازے بند کروا دیتے ہیں، لوگ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بے برکتی آ جاتی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ آج وہ مبارک رات آ گئی، آج وہ مبارک دن آ گیا جس کا سارے مسلمان بہن بھائیوں کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج بھی اس بندے سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا جو اس رات اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن قریب آ رہے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی دن بچا ہے، تو دل سے بڑا دکھ ہو رہا ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں۔ ہم اسی طرح پھر گناہوں میں الجھ جائیں گے، اسی طرح پھر اللہ کی بے ادبی میں طرح طرح کے گناہ کریں گے۔ لیکن آج کی وہ رات ہے جب اللہ سے ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، جب اللہ سے اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانے ہیں، جب اللہ سے اپنے جو نصیب ہے وہ لکھوانے ہیں۔ اس سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے مسلمان بہن بھائیوں، زندگی کی ساری دکھ درد اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی 50,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو اس ایک دن میں، اس ایک رات میں، اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک، اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک، اللہ پاک کے حکم سے آپ کے مقدر بدل جائیں گے، آپ کی پوری زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی جن کو اس عمل کا پتہ تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ سے اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیا۔ آج جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اللہ پاک کی ذات سے اپنی حاجتوں کا طلبگار ہے، اللہ پاک سے اپنے بند نصیب جو اس کے بند کروائے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں وہ کھلوانا چاہتا ہے، تو آج کے دن اس عمل کو چند منٹ نکال کر لے، دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کر لے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ساری زندگی رزق کی تنگی سے بچ جاؤ گے، ساری زندگی گھر میں شیاطین جادو جنات سے بچ جائیں گے۔ جو آپ کے گھر میں پریشانیاں آ گئی ہیں، رکاوٹیں آ گئی ہیں، مشکلیں آ گئی ہیں، کئی لوگوں نے آپ کے گھر میں کالا جادو کروایا، کسی پیر فقیر کے پاس گئے، عالم کے پاس گئے اور آپ کے رزق کے دروازوں کو بند کروا دیا، آپ کے نصیب کو بند کروا دیا، ان پر بندش آ گئی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج اس میرے مسلمان بہن بھائی کے نصیب کھل جائیں گے جو آج کے اس آیت کے چھوٹے سے وظیفے کو کر لے گا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آج آپ اللہ سے 1 لاکھ بھی مانگیں گے تو میرا اللہ وہیں جہاں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیتا ہے، اگر 1 لاکھ مانگو گے آج کے اس دن تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا کرے گا، کیونکہ آج کا مبارک دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ خاص سے بھی خاص ہے۔ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آج آپ بھی اپنے نصیب کو لکھوانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنائے گا جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک ہی دن میں آپ کے مقدر بدل جائیں گے اور آپ کے جو رزق کے دروازے ہیں لوگوں نے بند کروائے یا آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کھل جائیں گے۔ بعض اوقات ہم اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہم پر جو رزق کی پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار حسد اور نظر بد کی وجہ سے اور جادو جنات کروا کر جب آپ لوگوں کو یا لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا اور مجھ کو اتنا تھوڑا عطا کیا۔ جب بندے کے دماغ میں، بندے کے دل میں یہ چیز آتی ہے تو وہ بندہ ناکامی کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ بندہ اس بندے پر کالا جادو کرواتا ہے،
اس بندے پر رزق کی بندش کے جادو کرواتا ہے، اور بعض اوقات یا ہمیشہ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے بندے کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی آیت طاقت رکھتی ہے کہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ آپ کے گھر سے جادو جنات کا سایہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ رحمت سے اللہ کی ختم ہو جائیں گے، شیاطین آپ کے گھر سے دور بھاگیں گے اور رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آ جائیں گے، کیونکہ جس گھر میں جادو جنات ہو، شیاطین ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آج انشاءاللہ اس آیت کے وظیفے کے صدقے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کا دن ہی ہے ہمارے پاس کہ آج کے دن ہی ہم اللہ کو راضی کر لے۔ آؤ میرے ساتھ مل کر میری دعاؤں میں شریک ہو جو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج دعا مانگ لو، آج اللہ سے مانگ لو۔ اللہ کے رزق کے دروازے کھلے ہیں، آج اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ یا اللہ، یا میرے مالک و مولا، اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میرے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ درد پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا میرے مالک و مولا، ہمیں اسی طرح نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم پر جو بھی رزق کی تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، میرے مولا تو سب کچھ جانتا، تو سب کچھ دیکھتا ہے، ان کو ہم سے دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، ان پر اپنی رحم و کرم فرما۔ یا اللہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ یا اللہ تجھے اس رمضان المبارک کے مہینے کا واسطہ، یا اللہ آج کے دن اس وظیفے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے میرے مالک و مولا، آج کے دن اس وظیفے کے صدقے ہمیں بخش دے، ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری تقدیر، ہماری قسمت بدل دے۔ یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما، آمین۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کے دن آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را آج کے دن ہی رک جاؤ، آج کے دن ہی اللہ کو منا لو، آج کے دن ہی اس وظیفے کو کر لو۔ پھر سارا سال ہم نے وہی گانے بازی اور فلموں کو دیکھنا ہے، وہی ڈراموں کو دیکھنا ہے، وہی 3 گھنٹے کے میچوں کو دیکھنا ہے۔ تو آج وقت نکال کر ایک دن کے 5 منٹ کے وظیفے کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم آج تھوڑا سا اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آج اللہ سے مانگ کر ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اگر بچ جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آج تھوڑا سا مانگ لے، آج رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے طلب کر لے، آج اپنی حاجتوں کو مانگ لے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں، آپ کو اس کی رحمتوں کا احساس نہیں۔ دوستو، جب یہ ہم سے دور جائے گا ہمیں پھر پتہ چلے گا اس مہینے میں تو اللہ پاک نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ پاک تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک بندے کو پکارتا ہے، اے میرے بندے تجھے بتا کیا چاہیے؟ ہے کوئی مجھ سے جو بخشش مانگ لے؟ ہے کوئی مجھ سے جو اپنی پریشانیوں سے نجات مانگ لے؟ ہے کوئی مجھ سے جو رزق مال و دولت مانگ لے؟ ہے کوئی مجھ سے جو دونوں جہاں کی نعمتوں کو مانگ لے؟ سبحان اللہ۔ اور ہم اس وقت بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت جب اللہ پاک کی ذات ہم کو پکار رہی ہوتی ہے، ہم اس وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، آج کے دن اس وظیفے کو کر لو۔ میرا اللہ جب سحری کے وقت فرماتا ہے، اسی طرح افطاری کے وقت بھی اللہ پاک بندے کو خود بلاتا ہے، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس وقت بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک کی ذات قبول کرتی ہے۔
کیونکہ رب کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، وہ ساری کائنات کو ان کی جو حاجتیں ہے اگر وہ عطا کر دے تو اللہ پاک کے خزانوں میں ایک سوئی جتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آج کے دن خدا را اس عمل کو لازمی کر لے۔ آپ کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، بڑا قرضہ ہے، قرضے کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہیں، نشے کی گولی کھاتے ہیں، وہ نشہ ہی ہو گیا جب بندہ نیند کی گولی کھائے اور سوئے اور بندہ اس پر لگ جائے، اور جب تک وہ بندہ نہ کھائے اس کو تو نیند نہیں آتی۔ آج وقت ہے کہ اپنے قرضے سے چھٹکارا مانگ لے، اس حاجت کو اللہ کی ذات آج پوری کر دے گی۔ بس اگر قرض دار ہیں تو اس آیت کو آج چند مرتبہ پڑھ لے، آپ کے سر سے جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ انشاءاللہ سارا اتر جائے گا۔ اگر بے روزگار ہے، اچھا حلال رزق نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کوئی نوکری کا بندوبست نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، وہ آپ کو لالا لا دیتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ مایوس ہو کر گھر کی طرف واپسی لوٹتے ہیں۔ نوجوان تو آج کل اس مرض کی وجہ سے جو یہ نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، پڑھا لکھے ہونے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی، تو آج اللہ کی رحمت سے بے روزگاروں کو اچھا حلال رزق مل جائے گا۔ جس بھی نوکری کی حاجت ہے اس کو دل میں رکھ کر اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ لے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس دن کو عام دن نہ سمجھنا۔ آپ اگر آج کے دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ سے جب اپنی تمام حاجتیں اپنی آنکھوں سے پورا ہوا دیکھیں گے تو تب آپ کو یقین آئے گا کہ یہ مبارک دن کتنا مبارک دن ہے۔ اگر آپ کو ذاتی گھر کی حاجت ہے، مکان کے کرائے میں رہتے ہیں، مکان کا کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، اب تو مکان کا کرایہ دیا نہیں جاتا، یہ طاقت اتنی وسعت نہیں رہی کہ چند 2 دن کی روٹی کھا لے، 2 ٹائم کی روٹی کھا لے سے اتنا۔ آج کل تو بندے کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، اور تب اسی مشکل گھڑی میں بجلی کا بل، پانی کا بل، اور اس مشکل گھڑی میں اگر بندہ مکان کے کرائے میں رہتا ہو، کرائے کے گھر میں رہتا ہو، اور پھر وہ اس کا بھی بل ادا کرے، تو بندہ تو ویسے ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ تو ویسے ہی ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بندے کی تو زندگی اس دنیا میں جہنم بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض بندے جب گھر کی پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہیں، گھر میں بیماری، نحوست، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو جہنم سے بدتر ہو گئی ہے۔ آپ نے بے شک سنا ہوگا بہت لوگوں سے، بہت لوگ جب یہ مختلف پریشانیوں میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میری تو زندگی یا جہنم بن گئی ہے، میں تو کیا کروں، اس سے اچھا ہے مجھے موت ہی آ جائے۔ ایک چیز پوری کرتا ہوں دوسری ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، گھر کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، ایک ادا کروں تو دوسرا آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی جو خزانے ہیں ان سے آپ کو نوازا جائے گا۔ آج کے دن اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ ساری زندگی کبھی بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ رب کائنات کی ذات آپ کو عطا کرے گی، آپ کو خزانہ غیب سے نوازا جائے گا۔ وہ میرا مسلمان بہن بھائی اپنی زندگی سے دکھ درد اور غم کو ختم کر لے گا، جو آج کے دن اس وظیفے کو کر لے گا، اس کی ساری زندگی جو رہ گئی ہے، جو گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی، لیکن جو رہ گئی ہے اس کو وہ پریشانیوں میں نہیں گزارے گا، بلکہ اس کی زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزرے گی، اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آ جائے گا۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے میں بھی آپ کو بے حد ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا میرے مسلمان بہن بھائیوں، کیونکہ قرآنی وظیفہ ہے، اور جب کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو آگے شیئر کرے گا، آگے ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرے گا جو دکھ درد اور غم اور پریشانیوں سے پریشان ہے، جو اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں وظیفے ہمیشہ قرآنی لے کر آتا ہوں اور چھوٹے اور مختصر لے کر آتا ہوں۔ انشاءاللہ آج اگر جو بندہ
میرا بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لے گا، اللہ پاک سے اپنی ہر مشکل کو پورا کروا لے گا۔ اس کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اب وظیفے کو بڑی توجہ اور غور سے سننا۔ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے خدا را ابھی تھوڑا سا وقت نکال لیں، اگر ابھی وقت نہیں ہے تو بعد میں دیکھ لیں، لیکن آج اس وظیفے کو لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے۔ اور کامنٹ میں اپنا نام بھی لکھ دیں، آپ کے لیے انشاءاللہ افطاری کے وقت خصوصی دعا کی جائے گی۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں کے لیے کہیں گے، اپنا نام لکھیں گے تو آپ کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کے دن اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کو 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس گھر کا بچہ امیر بن جائے گا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا جو آج کے اس دن کے وظیفے کو کر لے گا۔ اب میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جو میری بہنیں یہ کہتی ہیں، میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بڑی تنگی ہے، ہمارے مسائل حل ہی نہیں ہوتے، ہم نے تو بڑے وظائف کیے لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا، بڑے بڑے عامل کے پاس گئے، پیروں فقیروں کے پاس گئے، ان سے دھاگے لیے، دم کرائے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دن اگر اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ اللہ سے ہر وہ حاجت پا لیں گے جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، گھر سے نحوست، بیماری، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے چند منٹ نکالے گئے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسے قرآنی وظیفے کو کر لیتے ہیں۔ اب وظیفہ کیا ہے، بڑی توجہ سے سننا، کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے 29 رمضان المبارک کے دن یا رات کسی بھی وقت، پورا دن ہے آپ کے پاس، صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے کے دوران آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر میں تو کہتا ہوں ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو کر لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ٹائم نہ ملے، بعد میں آپ کا وقت ہی نہ لگی۔ تو اگر آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس وظیفے کو کر لیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں اس کو کر لیں گے، اگر آپ کو بعد میں ٹائم مل جائے گا تو آپ اس کو بعد میں کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ جب آپ تھوڑا ٹائم نکال لے، وضو کر لے، تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جو پاک ہو، یعنی ناپاک جہاں پر نہ بیٹھے، اور پھر دل میں سچا تصور کر لے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کو بس دل میں رکھ لینا، آپ نے تھوڑا سا بس دماغ میں رکھ لے، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں تو ویسے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب آپ پڑھ لیں، اس حاجت کو بھی دل میں رکھ لے، وضو بھی کر لے، تو پھر آپ نے اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، تن پڑھ لے چاہیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفتن، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس آیت کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، کسی کاپی پینسل پر لکھ لیں، کوئی زیر زبر کی غلطی نہ کریں۔ اس آیت کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ اس آیت کے عامل بن جائیں گے۔ اب آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود اس آیت کے عامل بن گئے ہیں۔ اب آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ کائنات کی ذات ضرور پورا کرے گی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو آپ نے بس مانگ لینا ہے۔ آج کا دن ہے آپ کے پاس، میرے مسلمان بہن بھائیوں، شرماؤ مت، آج کے دن اس وظیفے کو کر لو۔ اللہ پاک اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا جہان کی نعمتیں اور دولتیں ہمارے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے بس جب اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھ لے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعاؤں کو رو کر کیا کرو، ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک کی ذات تو بندے پر خود لٹا رہی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان اور مبارک کا مہینہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ پاک سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے مسلمان بہن بھائیوں اس وظیفے کو آپ نے کر لیا تو آپ کے قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ آپ سے بڑا بدبخت انسان نہیں ہوگا کوئی جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو نہ کر لیں، آج کے دن اللہ کو راضی نہ کر لیں
اور وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی جو آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. ان کو جو بھی حاجت ہوگی وہ ان کی ضرور پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ نے بس اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر دل میں پختہ ارادہ کر کے اس وظیفے کو کر لینا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے میرے مسلمان بہن بھائیوں کی جو پریشانیاں ہیں جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے اللہ پاک ان سے پر دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین.